السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کیندہ زمانہ منو بگڑا۔ اس کی رائٹر ہیں فاطمہ نیازی۔ یہ ناول بہت ہی زبردست ہے۔ اس ناول کو اب شروع کرتے ہیں۔ شام کا پہر تھا، چوڑی اور پر رونق گلی میں لوگ اپنے معمول کے مطابق کاموں میں مصروف تھے۔ کہیں دکانیں تھیں، گلی کے نکڑ پر چائے خانہ تھا جہاں بھیڑ کی انتہا تھی۔ دفتروں اور روزگار سے فارغ ہو کر مرد دوست یاروں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کچھ میزیں باہر کی جانب رکھی تھیں۔ قریب ہی ایک بڑا سا چبوترا تھا جس پر ایک بڑے سے تخت کے گرد کہیں کرسیاں رکھی تھیں۔ چبوترے کے برابر میں لوہے کا زینیا اوپر کو جا رہا تھا جس کا دروازہ اس وقت کھلا۔ نکل کر باہر آنے والے نے زوردار انگڑائی لی اور طاہرانہ نگاہ گلی میں ڈالی۔ تو ہے تیرا یہ سنسار سارا، میں اور میرا پیار سارا۔ وہ گنگناتا ہوا شرٹ کے بٹن بند کرتا نیچے اترا اور تخت کے جانب بڑھتے ہوئے ایک نگاہ اندر ہوٹل پر ڈالی۔ اوئے چھوٹے، جاگ کر سدھو کو بلا لو، سنی بھائی نے بلایا ہے۔ جاتا ہوں۔ 13-14 سالہ لڑکا سارے کام چھوڑ کر اگلے لمحے ہی تیزی سے ہوٹل سے نکل کر دوسری جانب بڑھا۔ ہوٹل میں کئی لوگوں نے خائف نگاہ اس پر ڈالی، کچھ نے برا سا منہ بنایا اور ایک دو لوگ تو اٹھنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ شان بے نیازی سے پیر پسارے چرس بھری سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ تب ہی ایک لڑکا وہاں سے گزرا۔ اوئے شامو، آج کل تیری بہن کا فون نہیں آ رہا، کیا بات ہے بھئی؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کر دی؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ لڑکے کی رنگت سفید پڑی، خون کھول اٹھا۔ وہ چہرے کو بے نیازی کے تاثر دیتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ہنس دیا۔ اور اکرام بھائی کیا حال ہے؟ بچے ٹھیک ہے؟ اب وہ کسی ادھیڑ عمر مرد کی جانب متوجہ تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکان ناچ رہی تھی، لیکن شرارتیں بھی اس کی شیطانیت بھری ہوتی تھیں۔ تبھی تو اہل علاقہ اس کی دوستی سے بھی خائف رہتے تھے، دشمنی تو دور کی بات تھی۔ وہ ارحان عمر دین تھا، ارحان عرف سنی، موسیٰ نگر کا بدنام ترین خوف و بدمعاشی کی علامت۔ سرخ و سفید رنگت تھی، مضبوط کسرتی جسم، اونچا لمبا قد کاٹ چاہتا تو بے حد وجیہ دکھ سکتا تھا، لیکن مصنوعی کٹ لگی آئی برو، رنگے ہوئے بال، عجیب طرز کی فلمی شیپ بنائے کانوں میں بالیاں ڈالے، ہاتھوں میں بریسلٹ، انگلیوں میں انگوٹھیاں، شرٹ سے باہر جھانکتا سانپ کی شکل کا لاکٹ، وہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والوں کو اپنی شخصیت اور فطرت کا پتہ دے دیتا تھا۔ چند منٹ بعد سانولا سا لڑکا چہتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا بھائی، رات سے سارے کدھر غائب ہیں؟ ایک بھی پٹھا نظر نہیں آ رہا؟ اس نے باقی اوباش ساتھیوں کے متعلق سوال کیا۔ چھوڑو، سالوں کو کام پہ لگایا ہے، تو بتا کیا خبر ہے؟ وہ پان کا کیبن کھولے بیٹھا ہے، اس کو بول زیادہ چو چا نہیں کرے، پھر بھی کرے تو اپنا انٹرو دے دیو سالے کو۔ سنی بھائی کو ہلکے میں لے رہا ہے، اس نے کہتے ہوئے اس شخص کو غلیظ گالیوں سے نوازا۔ ہاں ہاں بھائی، ٹینشن چھوڑو، آپ کو ایک خبر دینی ہے، یہ بھٹی کے گھر نیا مال آیا ہے، بہت مست ہے۔ ہی وہ کیا بولتے آپ؟ ہاں، ایک دم آگ ہے آگ۔ وہ شیطانیت سے مسکرایا۔ ہیں؟ کب؟ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ کیا جانوں بھائی، کل ہی تو سامان اتارا ہے۔ تو پتہ کر نا سالے، یہ کیا آدھی ادھوری خبریں دے کر تو خرچہ پانی مانگنے آ جاتا ہے؟ سنی منہ بنا کر اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کے کڑکتے 2 نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس لڑکے نے فوراً تھام لی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شام کا آخری پہر تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سنی اپنے اوباش ساتھیوں سمیت اپنی محفوظ جگہ پر بیٹھا تھا۔ دفتر نے اس نے چھوٹے کو پکارا، بھیڑ کے باعث وہ سن نہ پایا، بس اتنا تھا کہ اس کا پارا چڑھ گیا۔ اوئے چھوٹے، ادھر آ، کب سے چائے کا بولا ہے، اپنے باپوں کے آگے چائے پاپے ڈال رہا ہے، تیرے چاچے بھی ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ چھوٹا ہڑبڑا کر رہ گیا۔ معاف کر دو سنی بھائی، میں بھول گیا تھا۔ ادھر آ، شاباش، یاد دلاتا ہوں آج میرا لال، ادھر آ۔ ہوٹل کے مالک نے بے بسی سے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ سارے لوگ تجسس کے مارے نگاہیں سنی کی جانب کیے سے دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دو سنی بیٹا، بچہ ہے، بھول جاتا ہے۔ علاج کرتا ہوں نا میں، کریم چاچا، بھیجو اس کو ذرا۔ جا بھائی، اب بھگت لے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے کہ ان کا آرڈر سب سے پہلے پہنچایا کر۔ ہوٹل کا مالک بھی چھوٹے پر گرم ہونے لگا۔ چھوٹا ڈرتا ڈرتا باہر چبوترے پر ان کے تخت کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ سنی نے زوردار تھپڑ اس کو رسید کی۔ اگلی دفعہ ایک ہی آواز میں سن لیو اپنے باپ کی۔ چھوٹا لڑکھڑاتا ہوا چبوترے سے گرا اور کسی کے قدموں میں آ پڑا۔
ایکسکیوز می، کیا حیوانیت ہے یہ؟ اس کی غصیلی آواز پر کہیں لوگوں نے مڑ کے اسے دیکھا۔ بھائی یہی ہے وہ وہی سانولا لڑکا، اس کے کان میں بولا۔ سنی کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں گول ہوئے اور اس نے تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ دوپٹہ سر اور چادر کندھوں پر ڈالے کھڑی تھی، ہاتھ میں چند فائلیں، صاف رنگت تیکھے نقش والی وہ بے حد پرکشش معصوم چہرے اور نازک سے بدن کی لڑکی تھی۔ اس کی غصیلی نگاہیں سنی پر جمی تھی۔ جی میڈم جی، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ اسے مسکراتے ہوئے کٹ لگی آئی برو کھچائی۔ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن؟ حد ہے بدماشی کی۔ اس نے اپنے پرس سے سنی پلاسک نکالا کر چھوٹے کی طرف بڑھائی، جس کا گاز زمین پر رگڑنے کی وجہ سے ذرا سا چھل گیا تھا۔ سنی گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سنجیدہ اور کاٹتا نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ہائے سدھو، مال تو واقعی بڑا مست ہے۔ اس نے آنکھ دبائی، سب کی سب جناتی کہکے لگا کر ہنس دیے۔ چھوٹا آنسو پیتا گال رگڑتا ہوٹل کے اندرونی حصے میں بڑھ گیا۔ کہاں رہ گئی تھی حرام؟ کب سے فون کر رہی ہوں۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، آمنہ خفگی اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات میں بولی، سوری ممی، فون آف ہو گیا تھا، بیٹری ڈیڈ تھی۔ اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ ٹریفک ہی اتنا تھا، وکیل صاحب سے بھی مل کر آئی ہوں۔ وہ تھکی سی سانس خارج کر کے بولی، خیال رکھا کرو، مسز بٹی بتا رہی تھی کہ یہاں ایک سنی نام کا گنڈا ہے جو بدنام زمانہ گینگسٹر ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ۔ کم آن ممی، ڈونٹ وری، یہ علاقہ متوسط طبقے کا ہے، یہاں کے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، ڈر کے چپ رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مزید شے ملتی ہے، اور میں نہ کم پڑھی لکھی ہوں، نہ کسی سے ڈرتی ہوں، اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی واقف ہوں۔ چلیں آپ کھانا لگائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ آمنہ فکر مندی سے کھڑی تھی۔ سنی اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ سارے دوست یار اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وسط میں میز تھی جس پر شراب کی بوتلیں رکھی تھی، سگریٹ کے ڈبے آدھے کھلے کچھ بند، کارپیٹ پر بجھی ہوئی سگریٹیں پڑی تھی۔ تیز آواز میں ایک بیہودہ سا گانا بج رہا تھا۔ سنی گانے کی آواز پر مست سا سر دھن میں ہلا رہا تھا۔ اچانک ہی اسے ایک خیال آیا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر گانا بند کر دیا۔ اچانک فضا میں خاموشی چھا گئی۔ لڑکوں نے اسے سوال نگاہوں سے دیکھا۔ تیکھی حسینہ کا کچھ پتہ کیا حرامیوں، یا یوں ہی حرام خوری کر رہے ہو ادھر بیٹھے؟ کیا بھائی آپ بھی نہ، اتنا بھی کیا حرام نام ہے؟ ماں آمنہ، باپ محسن عباسی تھا، مر چکا۔ چاچا نے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس لیے کچھ مہینوں کے لیے ادھر آئے ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھر کے ہیں، انجینئرنگ ہے اور کی ہوئی ہے، خود کماتی بھی ہے۔ واہ جی واہ، جلد ہم بھی چکھ لیں گے کیسے ہوتے ہیں انجینئر صاحبان۔ ویسے یہ صاحبہ کچھ تیز سی ہے، خیر ہم کون سا کم ہے دیکھ لیں گے۔ اس نے آنکھ دبائی، سب ہنس دیے۔ وہ سارے اپنے محسوس تخت پر بیٹھے تھے۔ حرام مضبوط قدموں سے چلتی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لو کتنی خوبصورت ہے فدا، تو کتنی خوبصورت ہے فدا، دیدار پہ تیرے مکمل عشق ہو میرا، ذرا سا یہاں بھی دیکھ لے۔ کیا بھائی گانے کی واڑ لگا دی؟ ابے چپ بے تو، اے ظالم حسینہ، یوں نہ آنکھیں پھیر کے گزرو، کچھ ہم پر نظر کرو، کچھ ہم بھی کریں گے۔ آواز حرام کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ناگواری سے ان سب کی طرف دیکھا۔ میڈم جی میں ادھر ہوں۔ سنی نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھ دبائی۔ یو بلڈی! حرام کا خون کھول گیا۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھی اور اگلے ہی لمحے رک گئی۔ کسی خیال کے آتے ہی اس نے ایک خونخوار نگاہ سنی پر ڈالی۔ کہیں یہ وہ تو نہیں جس کا ذکر ممی کر رہی تھی؟ کیا ہوا جانم، ڈر گئی؟ سنی شرارت سے بولا۔ حرام نے کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ دوسری صبح اس کے دفتر جانے کے وقت وہ گلی میں موجود تھا۔ اس نے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ ارے واہ، ہمت تو بہت ہے، سیدھا پولیس کو فون کر دیا۔ ہاں کیا کیا پولیس نے؟ دیکھو تو صحیح سلامت کھڑا ہوں تمہارے سامنے، ہٹو آگے سے۔ حرام غرائی لو ہٹ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اور انجینئر صاحبہ کتنی ایجادات کی، وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھی۔ سنو نا ڈارلنگ، تمہارا موبائل نمبر تو دے دو نا۔ جوتی کا دوں؟ وہ غصے سے بولی۔ لاؤ دے دو، تمہارے لیے سینڈل ہی لے آؤں گا، سنا ہے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بس اسٹاپ آ گیا تھا، وہ وہیں رک گئی۔ میں ڈراپ کر دوں جان؟ سنی نے اپنا لاکٹ انگلی پر لپیٹتے
ہوئے سوال کیا۔ گھٹیا چیپ انسان، دفع ہو جاؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ اوکے، ہو جاتا ہوں، بائے ڈارلنگ۔ ہوائی بوسہ اس کی طرف اچھال کر وہ پلٹ گیا۔ حرام نے سکھ کی سانس لی۔ حد ہے، یہ پولیس والے بھی ایک نمبر کے کرپٹ اور گھٹیا ہیں، وہ بڑبڑانے لگی۔ حرام اپنے کمرے کی بالکونی میں میز کے گرد بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی کہ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ قریب ہی وہ چند فائلیں اور چائے کا بھرا کپ رکھا تھا۔ وہ کام میں پوری طرح بزی تھی جب اچانک ہی کوئی بالکونی میں کودا۔ اس اچانک افتتاح پر حرام کی چیخ نکل گئی۔ کودنے والا اندھا دھند کمرے میں بھاگا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حرام نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ یہ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو! اس نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ کودنے والے نفوس نے اسے جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ حرام بل کھلا کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے! کوئی بدتمیزی نہیں ہے، چند منٹ کی بات ہے۔ میرے پیچھے پولیس ہے، اتنا ہی ڈر ہے تو ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ بس آواز نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ سنی نے اپنے ماتھے پر سے خون ایسے چھٹکا جیسے پسینہ ہو۔ زمین پر خون کے چھینٹے آ گرے تھے اور اب بھی تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ حرام کا دل نرم پڑا۔ بیٹھو ادھر، اس نے درستی سے کہتے اسے دھکیل کر صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ سنی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں؟ کیا ملتا ہے؟ مستقبل الگ خراب، ماں باپ الگ بدنام، کردار پر داغ الگ۔ چلو اپنا نہ صحیح اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لو۔ انہوں نے اس دن کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ یوں پولیس سے چھپتے پھرتے لوگوں کے گھروں میں کودتے رہو۔ وہ مسلسل غصے میں بول رہی تھی۔ سنی یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، بنا پلکیں جھپکائے، سانس روکے۔ حرام نے پٹی باندھنے کی خاطر اس کے ماتھے پر پڑے بال پیچھے کیے۔ سنی کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے کو دیکھا، نگاہیں پھر اس کے چہرے پر جا ٹکی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ حرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ شرٹ کے اوپری بٹن اب بھی کھلے تھے، لاکٹ باہر کو جھانک رہا تھا۔ آئی برو پر لگا مصنوعی کٹ، عجیب طرز میں کی ہوئی شیو، کانوں میں بالی، ہاتھوں میں بریسلٹ۔ حالت دیکھی ہے اپنی؟ جیل سے چھٹے گنڈے لگتے ہو۔ وہ معصومیت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شراب پیتے ہو؟ جی پیتا ہوں۔ ڈرگس، غنڈہ گردی، بھتا خوری نہیں کرتا، باقی سب کرتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہرگز نہیں نظر آ رہا تھا۔ بڑے فخر سے بتا رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ جھوٹ آپ سے کہہ نہیں سکتا اور شرم تو مجھے آتی ہی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ کل رات کس کے ہاتھ پیر توڑ کر تھانے کا چکر لگایا تھا؟ پورے علاقے میں خوشی سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ ہاں ضائع ہی گئی، میں تو ایک گھنٹے بھی تھانے میں نہیں رہا تھا۔ خیر چھوڑے نا، اب یہ سب اپنا ہی دوست تھا وہ۔ آپ بتائیں، شادی کریں گی مجھ سے؟ حرام حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک میٹرک پاس غنڈہ بدماش ہائی کوالیفائڈ گولڈ میڈلسٹ انجینئر کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ پرسکون سا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 26 سال، اور میں 28 سال کی ہوں۔ آج کے بعد نظر آؤ تو آپی کہہ کر گزر جانا، سمجھے؟ میں 22 کا کہتا تو آپ 24 کہہ دیتی، اور ضروری تھوڑی ہے کہ عزت صرف بہنوں کو دی جائے۔ میں یوں ہی آپ کی بہت عزت کروں گا، ٹرسٹ می۔ اور میں جانتا ہوں مجھے ٹالنے کے لیے خود کو بڑا ظاہر کر رہی ہیں، لیکن سچ میں اگر آپ 40 کی بھی ہوں اور میں 20 کا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کروں گا۔ حرام ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ حرام اب خیر، تم اب جاؤ۔ تھوڑی دیر رک جاؤں، اس نے نہایت ہی عاجزی سے سوال کیا۔ جاؤ یہاں سے؟ حرام نے خوفناک نگاہوں سے اسے گھورا۔ جا رہا ہوں، غصہ مت کریں۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، غصے میں آپ بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ جاتے جاتے مسکرا کر بولا۔ اللہ ہدایت دے تمہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ بالکونی میں آئی۔ فائلیں چائے میں نہائی ہوئی تھیں۔ اس کے 4 گھنٹوں کی محنت بیکار ہو گئی۔ اللہ پوچھے تمہیں، بدمعاش انسان! وہ غصے سے بڑبڑاتی دوبارہ اندر چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی اس گنڈے بدمعاش کو گھر میں گھسانے کی؟ تمہاری رحم دلی کا بھوت کا کوئی وقت ہے یا نہیں؟ ممی، وہ اس وقت صرف ایک انسان تھا جو تکلیف میں تھا۔ وہ جتنا برا ہے یا جو بھی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، ملامت کر سکتے ہیں، لیکن سزا نہیں دے سکتے۔
ٹھیک ہے، کل کو وہ اپنے گنڈوں کی فوج لے کر آئے گا تو کرتی رہنا مرم پٹیاں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ حیرام گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی محفوظ جگہ پر بیٹھا تھا، کچھ خاموش اور کھویا سا، ارد گرد سے بالکل بے نیاز۔ بھائی، تیکھی حسینہ آ رہی ہے، لڑکوں میں سے ایک نے اس کے کندھے پر ٹھکا دے کر کہا۔ اس نے ہڑبڑا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب رکھا اسٹیل کا گلاس اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر اپنا سر پکڑ کر نیچے کی طرف جھکا۔ تمام لڑکوں کو صاف سونگ گیا۔ آج کے بعد اگر تم میں سے کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، یہ اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائے، خبیثوں، لاشیں بچھا دوں گا سب کی یہاں، گرا کر کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ حیرام تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ دفتن اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر سنی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حیرام ذرا سا چونکی اور سنجیدہ نگاہ ڈال کر دوبارہ چلنے لگی۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا، وہ خاموشی سے بس کے انتظار میں کھڑی تھی، تب ہی ایک ادھیڑ عمر مرد اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا، گائے بگائے نگاہ حیرام پر ڈال کر کبھی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگتا۔ ذرا فاصلے پر کھڑے سنی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا تو وہ قدم چلتا حیرام کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب بیچ میں سنی تھا، دائیں طرف حیرام اور بائیں طرف وہ ادھیڑ عمر مرد۔ سنی نے ایک تیز نگاہ اس مرد پر ڈالی۔ انکل جی، سائیڈ پکڑو، وہاں جا کر بس کا انتظار کرو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور جانے کا اشارہ کیا۔ حیرام پر تیش نگاہ اس پر ڈالی۔ حیرام نے تیش نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا مسئلہ ہے سنی؟ میرا نام ارحان ہے، ارحان عمر۔ وہ معصومی سے مسکرایا۔ آپ آفس جا رہی ہیں؟ جی بالکل، لیکن تم کیوں میری چوکیداری کر رہے ہو؟ صبح کے وقت رستہ سنسان ہوتے ہیں، سوچا آپ کو بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بارے میں اتنا سوچنے کی، میں تو سوچوں گا کیا کریں گی آپ؟ وہ مسکرایا۔ میں پولیس کو انفارم کر دوں گی، وہ غصیلی لہجے میں بولی۔ میں کچھ کر تو نہیں رہا، آپ کو تنگ کیا نہیں نا؟ لیکن پھر بھی آپ اپنا شوق پورا کر لیں، پولیس بھی اپنی ہے اور آپ بھی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ وٹ ربش! تبھی اس شام پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے؟ ہاں، وہ تو میں بھاگ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کسی کی امانت تھی اور میں پولیس کے ہاں لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ وٹ ایور! اب آپ نے اتنی پیار سے پٹی کی تھی، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اسے کھولوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ انسانیت کا خیال کرتے ہوئے اس دن بینڈیج کر دی تھی، اس بات کو اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کیا ہی نہیں ہے سر پر سوار، آپ اپنے آپ ہی میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی ہیں۔ بکواس مت کرو اور جاؤ یہاں سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ جا رہا ہوں، شام کو لینے آؤں گا۔ شام سے بس آتے دیکھ اس نے کہا۔ سامنے سے بس آتے دیکھے اس نے کہا۔ وٹ ربش! لینے آؤں گا! وہ بڑبڑاتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ سنی اپنے دوسرے فلیٹ میں موجود تھا جو موسیٰ نگر کی کھلی سے نسبتاً کافی بڑا تھا۔ وہ سامنے درجنوں ہتھیار پھیلائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں سیاہ پسٹل تھا جسے وہ ایک کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ قریب ہی سارے لڑکے بیٹھے تھے، سدھو صوفے پر نیم دراز تھا۔ بھائی معاف کر دو، ایک لڑکا عجلت سے بولا۔ میرے کو معلوم نہیں تھا بھائی کہ وہ اپنی بھابھی ہے۔ بھابھی ہیں؟ سنی نے اسے گھورا۔ جی بھائی بھابھی ہیں، وہ فوراً بڑکرا کر بولا۔ معاف کر رہا ہوں کیونکہ تجھے پتہ نہیں تھا، اور تو بتا کہاں ہے تیری بھابھی کا دفتر؟ اس نے ایک لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا۔ لڑکے نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ شاباشا، پتہ کرو کون ہے ان کا چچا صاحب، میری زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ایسا سبق دوں گا کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ کر بھاگے گا سالا، وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، قریب ہی علی ناک پر ہاتھ رکھ کے کھڑا، حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے سے گھور رہا تھا۔ تم نے علی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ درستی سے بولی۔ اس نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ خونی نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ بکواس بند کرو ارحان! سنی نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، ہوتے کون ہو تم ایسے ایکٹ کرنے والے؟ ایک ہفتہ ہوا نہیں تمہیں مجھ سے ملے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس کو فرینڈ کے بعد کالج، یونیورسٹی اور اب آفس ہم ساتھ ہیں، ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے اور اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ حیرام کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو گولی دے مارے۔ دیکھو حیران، بہت ہوا اب بس، اوکے؟ اور یہ بتا تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اف، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، میں 4 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں
او خدایا! حرام نے اپنا سر پکڑ لیا۔ علی بھی سن نگاہوں سے عجیب شخص کو گھور رہا تھا۔ کچھ بولنے کی ہمت ناک پر پڑنے والے گھونسے نے چھین لی تھی۔ وہ فطرتاً ہی دبو تھا۔ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گی، پہلے وکیل کے پاس جانا ہے، سو تم جاؤ۔ آپ وکیل کے پاس مت جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ وہ ایکسکیوز می، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں دخل اندازی کی کوشش بھی مت کرنا، خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اتنا غصہ مت کرے حرام، میں پیار سے بات کر رہا ہوں نا، وہ نرمی سے بولا۔ حرام نے گہری سانس لے کر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ دیکھو ارحان، وہ میرے چاچو ہیں، یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے۔ اوکے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ اس کو سمجھا دیں کہ آج کے بعد آپ کے قریب بھی نہ نظر آئے۔ شٹ اپ، وہ دوست ہے میرا، تو ختم کریں دوستی۔ اور تو، زندگی پیاری ہے نا، آئندہ سال نظر نہ آنا ورنہ۔ وہ گراتے ہوئے کہتا دوبارہ اس پر جھپٹنے لگا تھا کہ حرام نے فوراً اس کی کونی دبوچ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اسٹاپ اٹ ارحان نے اپنی کونی پر اس کی گرفت دیکھی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نرمی سے اپنی کونی چھڑواتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں کر رہا کچھ، چلیں آپ میرے ساتھ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ تمہاری اس خطرناک قسم کی بائک پر نہیں بیٹھوں گی، اس لیے میں جیپ لے کر آیا ہوں، چلیے آ جائیں۔ اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس لے کر وہ پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ حرام چند لمحے ہکا بکا کھڑی رہی اور پر الوداعی اور شرمندہ نگاہ علی پر ڈال کر اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ حرام نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پرسکون سا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گناہوں کا ڈھیر بنا رہے ہو زندگی کو، کتنے لوگوں کی بددعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ساری زندگی بددعاؤں کے سہارے جینے کا ارادہ ہے؟ چھوڑ دوں گا سب کچھ اگر آپ میری زندگی میں آ جائے۔ ایکسکیوز می، یہ سب چھوڑ کر تم مجھ پر احسان نہیں کرو گے، خود پر کرو گے؟ نہیں کرنا مجھے خود پر احسان، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا۔ تم آج کے بعد میرے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ میں انٹرفیئر شو کرو گے۔ آئی ایم ناٹ یور ٹائپ آف گرل۔ میں نہیں مانتا یہ سب ٹائپ وائپ، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا، ہر اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں آپ ہوں گی۔ میں نے کئی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اب مجھے ڈر ہے کوئی میری عزت کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتا ہوں، میری عزت ہیں آپ۔ حرام سن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 دفعہ جیل شدہ علاقے کا بدترین گنڈا بدماش، اور تم کہا تھا نا میں نے کہ ہمدردیوں کے بھوت کو اتارو اپنے سر سے۔ ممی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتا وہ۔ کیوں چاچی لگتی ہو اس کی جو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ ممی ٹرسٹ می، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے آمنہ بیگم کو تسلی دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ حرام پلنگ پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ ایک پیپر سیدھا کر کے کشن پر رکھا ہوا تھا، پیر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ کتاب کے مطالعے میں پوری طرح سے بزی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے فون کاٹ کر سائلنٹ پر کر دیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ جب دھپ کی آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکونی میں کودا ہے۔ اس کی دل کی دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً گلدان اٹھا لیے۔ کمرے کا دروازہ چر چر کرتی آواز سے کھلا اور سنی اندر داخل ہوا۔ تم؟ حرام کا پارا اسے دیکھتے ہی آسمان کو چھونے لگا۔ کب سے کال کر رہا ہوں، آپ کے پیر پر چوٹ لگی ہے؟ میں گیا ہوا تھا کسی کام سے، ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاؤں پر بائک چڑھا دی اس اندھے نے، ابھی جلا کر آیا ہوں اس کی کھٹارا۔ آپ کو درد ورد تو نہیں ہو رہا؟ دکھائیں۔ وہ بلکھلایا ہوا بے حد فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے بالکونی سے کود کر تم میرے پیر کا زخم دیکھنے آئے ہو؟ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اور بائک کیوں جلائی؟ اس کی نفسیاتی ہو کیا؟ کب سدھرو گے تم؟ وہ غصے سے کہتی بامشکل اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پاگل شخص کا منہ نوچ لے۔ سنی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ غصے میں اچھی لگتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہر وقت مجھ پر غصہ ہی کریں۔ وہ نہایت ہی معصومیت سے بولا۔ شدید غصے کے باعث بھی وہ اپنا قہقہ نہیں روک پائی۔ وہ بھی مسکرایا۔ حرام اگلے لمحے ہی فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں اجنبیوں کی کالز نہیں اٹھاتی، وہ سرد مہری سے بولی۔
सनी का चेहरा तारीक हो गया। इसने अगले लम्हे ही खुद को कंपोज किया और मुस्कुरा दिया। आप सुबह ऑफिस मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तकलीफ ज्यादा हो तो मुझे बताइएगा, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आसगी से और नरमी से कहता वो पलट गया। हिराम के जहन में इसका तारीक चेहरा ताज़ा हुआ। वो इसके अजनबी कहने पर हुआ था। हिराम ने गहरी सांस ली। वो इसी काबिल है, सोचती हुई वो सोने के लिए लेट गई। शाम का पहर था। सनी अपने साथियों समेत अपने महसूस तख्त पर बैठा शतरंज खेल रहा था। तभी इसे हिराम गली में दाखिल होती दिखाई दी। उसने नरम निगाहों से इसे देखा। सदाम भाभी आ रही हैं, जा पीछे देखना कोई तंग। सदाम भाभी, तेरी भाभी आ रही हैं, जा पीछे देखना कोई तंग यहाँ छेड़खानी ना करे। जी भाई। सदाम तेजी से उठ गया। बाकी लड़कों के मुकाबले में वो सदाम को ज्यादा अहमियत देता था। इस पर भरोसा भी बहुत था। हिराम इनके करीब पहुंची। जब एक नौजवान लड़का इनके करीब से गुजरता, हिराम पर शौक निगाहों से देखता, होंठों को सीटी की अंदाज में गोल करता, खबासत से हल्का सा मुस्कुराता आगे निकल गया। हिराम बेखबर सी आगे बढ़ गई। सनी फौरन अपनी जगह से उठा और इस लड़के को गर्दन से दबोचकर जमीन पर पटक दिया। बेदरक घूंसों और लातों की बारिश शुरू कर दी। इस पर जुनून सा सवार था। हिराम जो जरा दूर जा चुकी थी, लड़की की चीखों पर पलटी। उफ मेरे खुदाया, तेजी से इस जानिब बढ़ी, कहीं जान से ही ना मार दे इसको। इसे छोड़ो इसे। हिराम ने इसे परे धकेलना चाहा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, इसकी इतनी जुर्रत। वो दोबारा इस पर बल पड़ा। हिराम ने इसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला और जनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा। क्या हैवानियत है, पिस्तौल किधर है? सदाम वो गड़ाया। स्टॉप इट अरहान। एक और थप्पड़ पड़ा था। सब फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे, जिसने सारी जिंदगी किसी की टेढ़ी निगाह बर्दाश्त नहीं की थी। वो सरबाजार लड़की से थप्पड़ खा रहा था। जाएं आप। सदाम को इशारा किया। चले मैं आपको घर। सदाम ने इसकी तरफ देखकर कहा। शट अप। वो इसकी बात काटकर दृष्टि से बोली और जहरलुदा निगाह सनी पर डालती आगे बढ़ गई। ए मानी उठाओ इस खबीस को इबरत का निशान बना दो। हर एक को सबक मिल जाना चाहिए कि अरहान उमर की इज्जत पर निगाह डालने का क्या अंजाम होता है। फिर कोई इसे देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा। जब इनको पता चलेगा कि वो एक वैशी का इश्क है। वो सफाकियत से बोला। सनी भाई माफ कर दो भाई, जाने दो सनी भाई। लड़का बुरी तरह से गड़गड़ा रहा था। वाह लड़के वाह। और तुम लोग जो हमारी इज्जत के साथ खेले थे, वो क्या था इसका हिसाब? एक बुजुर्ग तंज से बोले। हाँ हाँ, इसका हिसाब तो चाचा तुम लोगों ने ले लिया था ना। ये इस नाकर्दा जुर्म की सजा का ही तो असर है, जो सनी की शक्ल में एक अजाब की तरह तुम सब पर नाजिल है। और रही बात इज्जतों की, तो हड्डी फेंकोगे तो कुत्ता आएगा ही। ये सब खूब रही हमारी सताइशी नज़रों के जवाब में मुस्कुराकर दाद वसूल करने के बाद कहती हैं, ये मर्द खराब है। वाह वाह। वो तल्खी से कहता होली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जी बाबा जी, आज तक हम में से किसी ने भी इलाके की किसी शरीफ ज़ादी को नहीं छेड़ा, कसम ले लें। लड़की शरीफ है ये नहीं, ये इसका और इसके खुदा का मामला है। चाहे लड़की अच्छी हो या बुरी, तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता किसी को छेड़ने का। वो बुजुर्ग फिर बोले। छोड़ सदाम, इन शरीफों के मुंह मत लग। इनका बस चले तो अपने सारे बुरे कामों का जिम्मा भी हम जैसों पर लगा दें। और तुम सब भी सुन लो, आज के बाद इलाके की किसी भी लड़की, चाहे वो बिना दुपट्टे के निकलती हो या साथ पर्दों में, किसी ने आंख उठाकर भी देखा या कोई जुमला फेंका, सालों आंखें निकालकर जबान काट दूंगा सबकी और बैठा दूंगा चौक पे बकारी बनाकर। सुन लिया? जी भाई, सब ने यकजुबान होकर बोला। सनी अपनी आंखें अपनी खोली में जा घुसा। भीड़ छटने लगी। सब मुख्तलिफ बातें करते वहां से जाने लगे। हिराम अपने कमरे में मौजूद थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। जब बालकोनी के दरवाजे पर दस्तक हुई, इस दिन के बाद से इसने दरवाज़ा बंद रखना शुरू कर दिया था। हिराम, सनी की आवाज़ आई। जाओ यहाँ से। हिराम ने ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा। मैं जाने के लिए नहीं आया, गेट खोलो। मैं नहीं खोल रही, जाओ यहाँ से। आप गेट खोल रही हैं या नहीं? नहीं, दफ़ा हो जाओ, 1 मिनट के अंदर। वो गुस्से से बोली। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। दस्तक भी बंद हो चुकी थी। हिराम ने सुकून की सांस ली और दोबारा लैपटॉप पर झुक गई। चंद मिनट ही गुजरे थे कि जब टक की आवाज़ से लॉक टूटा, गेट खुला और सनी अंदर दाखिल हुआ। हिराम हक्का बक्का से उसे देख रही थी। ये लॉक तोड़ दिया तुमने? वो सदमे में गिरी बोली। सॉरी। ये लफ्ज़ कहते हुए इसके चेहरे पर ज़रा शर्मिंदगी ना थी। हिराम गुस्सैली नज़रों से इसे देखने लगी। सॉरी कहा ना, अब ऐसे तो ना देखिए, डर लगता है। हिराम ने सर झटका और अपने बालों को लपेटने लगी। ये
آپ نے اپنے بال کیوں کاٹے؟ وہ صدمے سے اس کے بالوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے لمبے بال پسند ہے، آج کے بعد آپ اپنے بال نہیں کاٹیں گی۔ یہ تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ وہ تپ گئی۔ جی چلا رہا ہوں، کیا کریں گی؟ پولیس کو انفارم کریں گی، وہ اسے گھور کر بولا اور اس کی طرف بڑھا اور حرام نے غصے سے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی۔ سنی پلنگ کی پائنی کے پاس کھڑا تھا۔ خیر بولو کیوں آئے ہو؟ 2 دن سے آپ کو نہیں دیکھا، مس کر رہا تھا۔ حرام نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مصروف سی نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئی تھی۔ حرام بولو، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ حرام نے نگاہیں لیپ ٹاپ سے ہٹا کے اسے دیکھا، اتنی کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کچھ ایسا نہ نکل جائے جس سے آپ کی عزت پر حرف آنے کا خطرہ ہو۔ اظہار کی ضرورت ہے بھی نہیں، تمہاری ایک ایک کاہٹ تمہاری جنونیت کا پتہ دیتی ہے اور یہ جنونیت میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ سنی نے سوال نگاہ اس پر ڈالی۔ بیٹھ جاؤ، میرے منع کرنے سے کون سا تم منع ہو جاؤ گے؟ سنی پلنگ کے ایک سرے پر بیٹھ گیا۔ حرام لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ بولو بھی، کیا بولنا ہے؟ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو حرام نے سوال نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بولنا، آپ اپنا کام کریں۔ تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں کروں گا نہ کہا، کچھ نہیں کروں گا نہ کہا نا، بس دیکھ رہا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ تنگ تو نہیں کر رہا؟ حرام نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ ارحان، تم خود کو بے وجہ مشکل میں ڈال رہے ہو۔ میری زندگی میں اور دل میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم بالکل الگ دنیا کے باسی ہیں۔ ہم نہیں ہیں الگ دنیا کے باسی، ہم ایک دنیا کے ہیں۔ اس دنیا کے لوگوں نے مجھے الگ بنایا، ہمارا مزاج الگ ہے، ہمارا ماحول الگ ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں بہت برا ہوں۔ میں اتنا برا نہیں تھا، مجھے ان لوگوں نے ایسا بنایا۔ میں 13 سال کا تھا جب گاؤں کے سردار نے گھر سمیت گھر والوں کو جلا دیا۔ جب میں یہاں آیا تو بہت معصوم تھا۔ گاؤں کے باسی شہر کے ماحول سے غیر آشنا، ڈرا سہما سا ارحان جو ہر وقت ماں کے دامن سے چمٹا رہتا تھا، وہ اس وقت تنہا تھا۔ یہاں کے ہر گھر کی چاکری کی میں نے، ان سب کا غلام تھا۔ محلے کے کسی گھر کا کھانا بچ جاتا تو مجھے دے دیا جاتا، کبھی کسی چبوترے پر سو جاتا تو کبھی محل کے اوباش مردوں کی ہوس کا نشانہ بنتا رہتا ساری رات۔ سب کا پنچنگ بیگ تھا، جس کا دل جو چاہتا میرے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا، میں سب برداشت کرتا رہا۔ میں واقعی بہت معصوم تھا۔ حرام پڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی سر جھکائے بیٹھا، شاید آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر حرام اسے مزید صبر نہ ہوا تو اس کی خاموشی سے اکتا کر وہ بولی۔ ایک دن بھٹی صاحب کی بیٹی منشا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہہ رہی تھی کہ پنکھا کام نہیں کر رہا۔ میں اوپر آیا، میں 20 سال کا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے دھتکار دیا کیونکہ مجھے میری اوقات کا پتہ تھا۔ میں چاہتا تو خوشی سے اس کے ساتھ رشتہ بنا سکتا تھا، وقت گزاری کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ 8 سال سے اس علاقے کا نمک کھا رہا تھا، چاہے کالا سڑا ہوا ہی صحیح۔ سب لڑکیوں کی عزت میرے لیے میری عزت تھی۔ میرے انکار پر اس نے مجھ پر زیادتی اور چوری کا الزام لگا دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پورے محلے کے لوگوں نے مل کر مجھے بہت مارا، بہت برا مارا، جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ سڑک پر پڑا تڑپتا رہا تھا۔ آخر 4 گھنٹے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا سرما پولیس نے الگ بنایا۔ فیصلہ سنایا گیا، 2 سال کے لیے جیل ہوگی۔ جیل میں مجھے بہت سے لوگ ملے اور احساس ہوا کہ بدنام اور برے لوگ زیادہ سکھ سے رہتے ہیں اس دنیا میں، اور تب میں نے اپنے اندر بھر دی شیطانیت۔ میں شیطان بن گیا۔ سزا ختم ہونے تک میں سنی بن چکا تھا۔ اب پولیس کی بھی ہمت نہیں کہ مجھ پر آنکھ ڈال سکے۔ یہ جو عزت اور نیک نامی کا ٹیگ لگائے پھرتے ہیں ایوانوں میں، ان کی بڑی بڑی چوریوں کا حصے دار ہوں میں۔ اب مجھے بہت کچھ ملا ہے، بدنامی، بد دعائیں، بد کرداری، بد زبانی، اور یوں مجھے جانے بغیر سب مجھے جانتے ہیں، مجھ سے خوف کھاتے ہیں، میرے سامنے چوں تک نہیں کرتے، مجھ سے دل کھول کر نفرت کرتے ہیں، پر مجھے رتی برابر پرواہ نہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ چھوڑ دو یہ سب، عزت کی زندگی جینا شروع کر دو۔ کروں گا جب آپ میری ہو جائیں گی۔ ضروری ہے میرے لیے چھوڑو، اپنے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، صرف اپنے نہیں، آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں۔ اوکے، تو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، میری
بلا سے، وہ غصے سے بولی۔ غصے میں آپ کی ناک سرخ ہو جاتی ہے، اور جب آپ یہ چھوٹی سی بلی جیسی ناک چڑھا لیتی ہیں نا تو بہت پیاری لگتی ہیں بلی۔ یہ بلی تمہارا منہ نوچ کر تمہارا چہرہ بگاڑ دے گی۔ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، بیٹھنے دینا۔ جاؤ پلیز جاؤ ارحان، وہ سرد مہری سے بولی۔ اوکے جا رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں جاؤ، وہ نرمی سے بولی۔ آپ بہت اچھی ہیں، وہ مسکرایا، معصومیت بھری مسکان تھی۔ حیرام، ہاں ہاں میں نے سن لیا، میں بہت اچھی ہوں، اب جاؤ، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے بائے بلی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اس طرح مسکرانے پر سنی کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ چند لمحے نرمی سے اسے دیکھتا رہا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حیرام اپنے دفتر سے نکلی تو سامنے ہی سنی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ حیرام کے ساتھ علی بھی تھا۔ یہ بدماش پہ چل آیا، تم اس کے خلاف کوئی سیریس ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ علی نے غصیلی نگاہ سے سنی کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ چنگوزے کا چلکا پھر میری ریموو کے پاس چلا آیا، کرتا ہوں اس کا بھی میں بندوبست۔ سنی نے دانت کچکچاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا اور خطرناک نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ جسٹ لیو، اوکے بائے، سی یو۔ حیرام لاپرواہی سے کہتی مخالف سمت میں چل پڑی۔ حیرام، سنی اس کے پیچھے چلتا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پلٹ کر غصے سے بولی۔ ایسے بات مت کریں، وہ منہ بسور کر بچوں کی طرح بولا۔ حیرام نے بامشکل امڑ کر آتی ہنسی کو روکا۔ میں یہاں 4 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ یوں ہی چلی جا رہی ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ کس نے کہا ہے انتظار کرنے کے لیے؟ موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ بارش میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ حیرام نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، تب ہی ہلکی بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، سنی نے کہتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے اوپر تان لی۔ حیرام اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں حیرام، وہ بولا۔ حیرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساتھ ساتھ جیکٹ پکڑے چل رہا تھا۔ ہٹا لو جیکٹ، اتنی بھی تیز بارش نہیں ہے، حیرام نے کہا۔ سنی جیکٹ تانے رہا یہاں تک کہ وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ لڑکا اب بھی آپ سے بات کرتا ہے؟ تو اب بھی سے کیا مطلب؟ میں نے علی سے بات کرنا چھوڑا ہی کب تھا؟ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ ہیں، دوست ہے، وہ میرا کولیگ ہے، مجھے نہیں پسند۔ وہ غصے پر قابو پاتا بولا۔ دنیا تمہاری پسند ناپسند پر نہیں چلتی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی پسند زبردستی مجھ پر عائد کرنے کا۔ سنا تم نے؟ میں چلا جاؤں گا اپنی مرضی، میں چلاؤں گا اپنی مرضی، زبردستی اپنی پسند پر آپ پر عائد کروں گا؟ آپ نہیں کریں گی؟ اس لڑکے سے بات ختم کر دیں، دوستی آپ صرف میری ہیں، میرے علاوہ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، نہ میں کرنے دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر بولا۔ بکواس بند کرو، میں تم سے نہ محبت کرتی ہوں، نہ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے جینا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، میری مرضی ہے اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ وہ گرائی۔ اوکے سوری، ریلیکس ہو جائیں، آئی ایم سوری۔ سنی نے بامشکل خود پر قابو پایا، وہاں سے یوں ناراض نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حیرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق صرف ابتدا میں اچھا ہوتا ہے، لیکن عشق تو عشق ہے، ابتدا کیا انتہا کیا، یہ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبوب تمہارا ہے یا نہیں، تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تمہیں اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، اسی کا رہنا ہوتا ہے، تمہیں صرف چاہنے سے غرض ہونی چاہیے، پھر اگر تمہارا عشق سچا ہے تو وہ ساری دنیا گھوم کر تمہارے پاس آئے گا۔ حیرام لاپرواہی سے بے رخی کے باوجود حیرام کی لاپرواہی بے رخی کے باوجود وفا پر قائم رہنا عشق ہے، اور آپ کو سید احران عمر دین شاہ ہمیشہ یہی کھڑا ملے گا۔ حیرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں موجود تھا۔ جا بجا بوتلیں اور بچھی ہوئی سگریٹیں بکھری تھیں۔ سنی زمین پر بیٹھا صوفے کے قریب بیٹھا تھا، اوپری جسم شرٹ سے مبرا بنیان سے کسرتی بازو جھانک رہی تھی، بازو کی نسیں ابری ہوئی تھی۔ وہ سب اپنے ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا، سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ صدام اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا اور سوراخ سے باہر جھانکا۔ بھائی غضب ہو گیا، سب سمیٹو جلدی جلدی۔ وہ بھاگتا ہوا دوبارہ آیا اور تیزی سے ادھر ادھر بکھری بوتل اٹھانے لگا۔ ابے کون آ گیا؟ سنی نے بیزاری سے پوچھا۔ انسپکٹر کا پٹھا آیا ہے، کسی لڑکے نے پوچھا۔ نہیں جلدی اٹھاؤ، سب اپنے کھلونے چھپاؤ۔ وہ بلکھلایا ہوا تھا، سب نے آس پاس رکھی اپنی بوتلیں جیبوں میں اڑیس لیں۔
ابھی بتا بھی دے کون ہے، سنی جھنجھلایا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا، بھابھی ہے بھائی بھابھی۔ او خیر سنی تو گیا۔ سنی جھٹکا کھا کر اٹھا اور قریب رکھی شرٹ اٹھا اور واش روم کی جانب دوڑ لگا۔ اسی طرح صدام نے جا کر گیٹ کھولا۔ حرام تن فن کرتی اندر داخل ہوئی۔ سب لڑکے سر جھکائے احترام سے اس کے آگے کھڑے تھے۔ ارحان کہاں ہے؟ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تو نہیں ہے بھائی، سو رہا ہے۔ دو لڑکے ایک ساتھ بولے اور پھر بڑکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابے چپ! تیسرے نے دونوں کو گھورا اور حرام نے تینوں کو۔ میں نے پوچھا ارحان کہاں ہے؟ بھائی آ رہا ہے بھابھی، ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گیا ہے، صدام بولا۔ شٹ اپ! بھابھی کہنے پر وہ مزید بگڑی۔ تب ہی سنی وہاں چلا آیا، شرٹ پہنے، بکھرے بال اب سلیقے سے پیچھے کی طرف کر رکھے تھے۔ حرام نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سنی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سنی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تب ہی دوسرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا۔ اب کہ اس نے سر نہ جھکایا، نظریں جھکا لی۔ دوسرے کے بعد مزید 3 تھپڑ اس کے چہرے پر پوری تیزی سے لگے۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علی کو اتنی بے دردی سے مارنے کی؟ اس کی طرفداری مت کریں۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ شٹ اپ! ایک اور تھپڑ پڑا۔ صدام راڈ لے کر آؤ۔ صدام ہچکچاتے ہوئے صوفے کے نیچے سے لوہے کی راڈ اٹھا لایا۔ حرام بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوئی۔ کیا وہ ان تھپڑوں کا بدلہ اس بھارے راڈ سے لے گا؟ وہ سوچنے لگی۔ یہ لیں اسے ماریں، اتنے نازک ہاتھ ہیں، دیکھیں کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے لوہے کی راڈ حرام کی طرف بڑھا دی۔ حرام کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے تیز غصری نگاہ اس پر ڈالی اور پیچھے سے دھکیل کر پلٹ گئی۔ جا صدام چھوڑ کر آ۔ حرام کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے صدام کو حکم دیا۔ گاہ رگڑتا ہوا صوفے پر دھپ سے گرا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی کیسے چھیڑیں؟ بھائی کیسی چپیڑیں چپ کے گئی ہیں بھابھی؟ بھائی کیسی چپیڑیں چھاپ کے گئی ہیں بھابھی؟ اس کی خیر ہے یارو، زہر بھی پلائے گی تو ہنس کر پی لوں گا۔ زندگی کے ہاتھوں موت بھی ہنسی خوشی قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ارحان میرے پیچھے مت آؤ، میں چلی جاؤں گی۔ ذرا سی نرمی کیا دکھا دی تم نے تو حد ہی پار کر دی۔ آج کے بعد شکل مت دکھانا اپنی۔ وہ سرد مہری سے کہتی تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ ایسا مت بولیں پلیز۔ آئی ایم سو سوری حرام، جاؤ یہاں سے پلیز۔ حرام میرا سانس نکل جائے میری بلا سے۔ آئی ایم سوری، دفع ہو جا پلیز حرام، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ مین روڈ آتے ہی وہ رکشے کے انتظار میں رک گئی۔ میرے ساتھ چلیں گی آپ گھر؟ نہیں ہرگز نہیں، میری لاش اٹھا کر گاڑی میں رکھ کر لے جاؤ تو الگ بات ہے، جیتے جی تو تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ فضول باتیں مت کریں، وہ تڑپ کر بولا اور اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس چھین لیا۔ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ میں تو نہیں جاؤں گی، لے جاؤ یہی، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے قریب سے گزرتے رکشے کو روکا اور سوار ہو گئی۔ سنی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ سن ہوتے دماغ کو قابو کرتا ہوا بامشکل اپنی جیپ تک آیا۔ حرام کے شدید غصے اور ناراضگی کا احساس روح کھینچ رہا تھا۔ اس نے چکراتے سر کو اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ حرام کچی نیند میں تھی جب دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی بالکونی میں کودا۔ حرام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ سنی بالکنی کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا۔ کیوں آئے ہو تم؟ وہ نفرت سے بولی۔ مجھے آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا بولا۔ بکواس مت کرو، شراب پی کر آئے ہو، میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ غصے سے بولی۔ شراب پی کر تو آیا ہوں، پر آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں؟ میں مرنا پسند کروں گا پر آپ پر گندی نگاہ ڈالنے سے پہلے۔ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی عزت کرتا ہوں، آئندہ یہ بات منہ سے مت نکالی گا، اسی وقت اپنے آپ کو گولیوں سے اڑا دوں گا، اور آپ تو جانتی ہیں میں اپنے آپ سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میں کچھ نہیں کر پا رہا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، آپ کی ناراضگی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ تم صرف دوسروں کی سانسیں ختم کر سکتے ہو، تمہاری سانسیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ حرام میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، بہت برا، انسانیت تو پناہ مانگتی ہے، مجھ سے شیطانیت بھی برکھلا جاتی ہے، کمینہ پن کوٹ کوٹ کے بھرا ہے مجھ میں، بغیرت بھی بلا کا ہوں، حیوانیت سے خوب بنتی ہے، لیکن مس حرام آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت نہ کرے گا کوئی، ٹرسٹ می، اور نہ میں
کرنے دوں گا کسی کو۔ مجھ جیسی محبت نہ کرے گا کوئی، ٹرسٹ می، اور نہ ہی میں کرنے دوں گا کسی کو۔ جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا۔ آپ میری طرف دیکھیں۔ نہیں دیکھوں گی۔ مجھ سے بات کریں، غصہ کریں، یہ لیں اس سے ماریں، یہ خنجر لیں، ختم کر دیں مجھ کو، بس ایک بار میری طرف دیکھ لیں۔ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ علی کو بھی سوری کروں گا، پلیز ایک بار میری طرف دیکھیں۔ وہ سسک پڑا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنے کا، ٹھیک ہے میں خود کر لوں گا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا۔ آپ مجھ سے بات کریں گی یا نہیں؟ نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولی۔ سنی نے ہتھیلی پھیلائی اور اپنی ہتھیلی کو بے دردی سے چیر دیا۔ خون کا فوارہ سا بلند ہو کر زمین کو سرخ کرنے لگا۔ حیرام دہل گئی۔ کیا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں۔ آپ اب کہ وہ چلائی۔ سنی نے پھر ہتھیلی کو گہرائی سے چیرا۔ ٹپ ٹپ کی آواز کے ساتھ خون کے قطرے تیزی سے زمین پر گر رہے تھے۔ اسٹاپ اٹ ریحان، رکو، ایسا مت کرو، میں کر رہی ہوں بات، یہ دو مجھے، لاؤ مجھے دو۔ سنی کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ وہ معصومیت سے مسکرایا، خنجر اس کی طرف بڑھایا اور خود اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ سنی کا سر حیرام کے گھٹنوں پر تھا اور حیرام دہشت زدہ تھی۔ اس جیسا شخص اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سوچوں سے غافل وہ سر اس کے گھٹنوں پر ٹکائے بالکل پرسکون تھا۔ حیرام نے اس کا سر اپنے گھٹنوں سے الگ کیا اور اٹھ کر دوائیوں کا ڈبہ لے آئی۔ وہ اس کے سامنے فرش پر بیٹھی اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود کرے گا، نہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، زخموں کی دعا نہ کرتا تھا، تبھی تو ناسور بن گیا تھا۔ اب اگر ناراض ہوئی تو خنجر سے اپنی گردن کاٹ دوں گا۔ حیرام نے سخت نگاہ اس پر ڈالی پر کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا جب تک آپ کی جھٹکیاں نہ سنوں۔ مجھے میرا دن مکمل نہیں لگتا۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں۔ اپنی اس جنونیت کو قابو میں رکھو، میری زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ کل کو میری شادی ہوگی، تمہاری نفسیاتی عجیب سو کولڈ محبت میری زندگی جیرن کر دے گی۔ وہ سرد مہری سے بولی، آپ شادی کریں گی؟ تو کیا نہیں کروں گی، مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ سر اٹھائے سوالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی تم سے شادی کرے گی؟ میں کسی دوسری لڑکی کو نہیں جانتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کریں گی؟ ہرگز 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اوہ! اس کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس نے اپنی کن پٹی کھجائی اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر آپ کسی اور سے بھی شادی نہیں کریں گی؟ میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکان تھی۔ وہ لب دانتوں میں دبائے معصومیت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ ضائع ہوگی، آپ کو چھونے والا ہاتھ جڑ سے کٹے گا، آپ کی طرف بڑھنے والے قدموں میں جان نہیں رہے گی۔ حیرام صرف احرام کی ہے، احرام کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اسے دیکھے، اسے سوچے۔ یہ محبت ہے تمہاری؟ تم مجھے تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرتے ہو؟ نہیں، میں خود بھی ہر وقت تکلیف میں رہتا ہوں۔ اگر آپ میری قسمت میں نہیں تو پھر دنیا کے کسی شخص کی قسمت میں آپ کا نام نہیں ہوگا۔ تم شیطان ہو۔ تمہاری اس معصوم مسکراہٹ کے پیچھے کا شیطان مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تم بہت بڑے بول رہے ہو، کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہے۔ ہاں میں شیطان ہوں، لیکن ماں مجھے معصوم کہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے چھوٹی سی شرارت کی، ماں نے مجھے ایک نام دیا تھا، پتہ ہے میری ماں کہتی تھی کہ ارحان ایک معصوم شیطان ہے۔ وہ چند لمحے سے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحے بعد لوٹی تو ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ یہ پی لو۔ نہ، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ میرے ہاتھ میں درد ہے، آپ پلائیں۔ وہ مسکرایا۔ ایک ہاتھ میں درد ہے نا، دوسرے میں تو نہیں، پینا ہے تو پیو ورنہ جاؤ، ویسے بھی بینڈیج ہو چکی ہے۔ اوکے جا رہا ہوں، سیدھے ہاتھ میں درد ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں پیتا، گناہ ملتا ہے، وہ جاتے جاتے بولا۔ حیرام نے سر پکڑ لیا۔ ڈرامے بازیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی تمہاری، رکو۔ وہ گلاس لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو چار بوتلیں شراب کے چڑھاتے ہو لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہو، وہ جو چار بوتلیں شراب کی چڑھاتے ہو لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہو، تب گناہ کا خیال نہیں آتا؟ کہتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا گھونٹ گھونٹ شراب حلق میں اتار رہا تھا۔ حیرام دفتر سے نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ آگے بڑھ کر فائل اور پرس اس کے ہاتھ سے لیا اور جیب میں جا بیٹھا۔ حیرام دل ہی دل میں حیران ہوئی، آج وہ مسکرایا نہ تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ عمر چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب جا رہے ہیں ان کے جنازے میں، 3-4 دن میں یہاں نہیں ہوں گا۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹائم پر کھانا کھائیے گا، زیادہ کام
کا بوجھ مت لیجیے گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حرام کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ میں کیوں کہوں گی؟ اسے لاپرواہی سے کندھے کھچائے۔ سنی نے گہری سانس لی۔ کیا پتہ رستے میں موت آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچھی دعا ہی دے دیں، کہہ دیں کہ مجھے یاد کریں گی، جھوٹے منہ ہی سہی۔ ویسے مجھے پتہ ہے آپ بالکل یاد نہیں کریں گی، لیکن کریں آپ جو سلوک کرنا ہے۔ یہ عشق کمبخت شکوے گلوں کی اجازت ہی کب دیتا ہے؟ پر میں آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری محبت کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ حرام نے رخ موڑ لیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آج کے دن اسے واپس آنا تھا۔ حرام دفتر سے نکلی تو لاشعوری طور پر نگاہوں نے سنی کی جیپ کو کھوجا۔ جیب نہ پا کر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ سر جھکا کر بس اسٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ 4 دن تو گزر گئے، اسے آ جانا چاہیے تھا، دل ہی دل میں بولی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے رستے بے حد سنسان لگا۔ اس کی نگاہ خالی تخت پر پھسلی۔ جگہ خالی پا کر قدم تیز کر دیے۔ جانے کیوں دل اداس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بے چینی کی حالت میں چند لقمے لیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات آ پہنچی تھی۔ اس کی نگاہیں بالکونی کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، کان محسوس گونج کے منتظر تھے۔ رات کو 3-4 دفعہ اٹھ کر بالکونی کا دروازہ چیک کیا تھا، لیکن دل بے چین ہی رہا، وہ نہ آیا تھا۔ صبح کا اترا چہرہ دیکھ کر ماں نے سوال کیا، کچھ نہیں امی، بس سر درد ہے، دوائی لے لو۔ آمنہ فکر مندی سے بولی، جی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے نگاہ بے اختیار تخت پر جا ٹھہری۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بے حد مایوس ہوئی اور گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ اسے گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کی غیر موجودگی اسے بری طرح چبھتی تھی۔ وہ 100 اندازے لگاتی، نصرت کرتی، کبھی اس کے معصومانہ باتیں یاد کر کے ہنس دیتی تو کبھی اس کا دیوانہ پن یاد کر کے نئے سرے سے اس کا غم مناتی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مرجھاتی جا رہی تھی۔ ماں نے بھی کئی دفعہ اس کی اداسی محسوس کی تھی۔ وہ کام کے بوجھ کا بہانہ کر کے ٹال جاتی، اس کی باتیں آس پاس گونجتی محسوس ہوتی، ذرا سی آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے، نگاہیں بالکونی کے دروازے پر ٹک جاتی، بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس نے خود سے کچھ نہ کہا تھا، نہ سوال کیا تھا۔ بے بسی کے عالم میں، شب کی تاریکی میں وہ اعتراف کرتی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی، اسے اس سے محبت ہو گئی تھی جسے ایک زمانہ بگڑا کہتا تھا۔ 4 ماہ بعد حرام عیسیٰ نگر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حرام عیسیٰ نگر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا۔ جائیداد سے ان کا حصہ ان کو مل چکا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ بینک میں محفوظ کرنے کے بعد کراچی کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا تھا۔ آمنہ نے کلفٹن کے علاقے میں اپنا بوتیک کھول لیا تھا۔ اب ان کا سارا دن وہیں گزرتا تھا، جبکہ حرام گھر میں رہتی تھی۔ اس کی غائب دماغی اور بے کارکردگیوں کی بنا پر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن اداسی سے گھر میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ کوئی کہتے گلاب سے، میرے تیری خوشبو اداس ہے آجا۔ وہ لون میں بیٹھی ویران نگاہوں سے آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا کیا؟ وہ میری بے رخی سے بیزار ہو کر واپس نہ آیا، یا پھر اللہ نہ کرے میری عمر بھی اسے لگ جائے، اللہ جہاں بھی ہو بالکل سلامت ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ یوں ہی تڑپ جایا کرتی تھی۔ اسی وقت آمنہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی گم تھی کہ ان کی آمد محسوس ہی نہ کر سکی۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر تعصب زدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب تو وہ بھی عادی ہو چکی تھی اس کے نہ سمجھ آنے والی بیماری کی۔ ہمیں تو عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے۔ بی بی جی، حرام بی بی جی پر تو کسی نشے کا سایہ لگتا تھا، کہیں سے دم کیوں نہیں کرواتی؟ سکینہ نے چائے پیش کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ بی بی جی، ان کی حالت پر غور نہیں کیا؟ اتنی اداس رہتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی اور کئی دفعہ تو جواب ہی نہیں دیتی، جتنی بھی آوازیں دے دوں۔ کل میں نے چھت پر ان کو بری طرح روتے دیکھا۔ حرام رو رہی تھی؟ اس کی خاموشی اور اداسی سے تو وہ خود بھی واقف تھی، لیکن رونے والی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ مزید فکر مند ہوئی۔ کاش کوئی ایسا جادو ہوتا جسے کر کے میں اپنی زندگی سے وہ 5 ماہ نکال لیتی۔ کہنے کو تو 5 ماہ بہت کم ہے، لیکن 5 مہینوں نے اس سے میرے وجود پر بہت گہرے نقش چھوڑے ہیں، جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی۔ ارحان نامی اسیب نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا تھا، اگر اب وہ مجھے آزاد بھی کر دے تو میرا وجود ہمیشہ اسیب زدہ رہے گا۔ اب کوئی بھی اس وجود کو آباد نہیں کر پائے گا۔ اذان کی آواز نے اسے سوچوں کے سمندر سے ساحل پر پٹک دیا۔ وہ چونک کر اٹھی اور وضو کرنے چل دی۔ وہ جوں ہی نماز کے لیے کھڑی ہوتی، اس کے آنسو بہنے لگتے۔ وہ پوری نماز روتے ہوئے ادا کرتی تھی۔
نماز ختم کرنے کے بعد وہ دو زانوں ہو کر بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیری رضا مانگی ہے، میں بے حد گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، وہ میرے حق میں برا ہے تو میں صبر کر لوں گی، میرے صبر کے اجر میں تو اسے ہمیشہ شاد رکھنا، اس کو ہدایت دے کر سیدھے راستے پر چلا دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے لمبی زندگی عطا کر، اس کا دل نور سے بھر دے، اسے اپنا دوست بنا لے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتی، لیکن میرے اللہ میری دعا سن لے، صرف اس سے ایک بار میرے سامنے لے آ۔ پھر ہچکی، پھر ساری زندگی ہچکی، اس کا سوال نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیاں لیتی بری طرح رو رہی تھی، کب اس کی ہچکیوں میں کسی اور کی ہچکیاں شامل ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا، وہ روتی رہی، وہ بھی روتا رہا، دونوں ایک ساتھ ہچکیاں لے رہے تھے۔ حرام کو جوں ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کا دل رک سا گیا، ہچکیاں تھم گئی، وہ چند منٹ ساکت بیٹھی، اس کی ہچکیاں سنتی رہی۔ اس نے آستگی سے جائے نماز سنبھالی اور پلٹ کر اسے دیکھا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا، وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ہو گئے 4 دن تمہارے، اب بھی نہ آتے، رونے کے باعث آواز گیلی ہو رہی تھی، وہ کہتے ہوئے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ارحان آنسو رگڑتا ہوا اٹھا اور اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ میں 5 مہینے سے مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، آپ کی ایک جھلک کے لیے مجھے جنازے سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، تمام ثبوتوں کی موجودگی میں 1 ہفتے پہلے واپس آیا ہوں، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے بٹی کا گھر خالی دیکھا، 1 ہفتے سے پاگلوں کی طرح آپ کو پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا اور اب جا کر ملی ہیں آپ۔ اس نے سر اس کے گھٹنوں سے ٹکا دیا۔ اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے پاس رہنے دیں پلیز، وہ بے بسی سے بولتا چپ ہوا۔ حرام نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ اس کے کان کی طرف بڑھایا۔ ارحان الجھی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرام نے اس کے کان کا پردہ اتارا، ہاتھ پکڑا، ساری انگوٹھیاں اور بریسلٹ اتار لیے، پھر ہاتھ بڑھایا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ نہ چاقو، نہ خنجر، نہ بندوق، نہ شراب، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ غنڈہ گردی، وہ ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی۔ ارحان کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ معصومیت سے مسکرانے لگا اور سر اس کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ویسے تم اندر کیسے آئے؟ یہاں کی بالکونی تو کافی اونچی ہے۔ ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ وہ نہ، اس نے نظریں چراتے ہوئے تھوک نگلا۔ حرام کو وہ اس وقت خوفزدہ سا بچہ لگا جو ڈانٹ کے ڈر سے بول نہ رہا ہو۔ بتاؤ، وہ بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ وہ چوکیدار تو آنے نہیں دے رہا تھا، میں نے ہلکا سا ہی مارا تھا، وہ گیٹ کے پاس بے ہوش۔ میں اسے لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، پلیز غصہ مت کیجیے گا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ تم نہ ارحان، تمہارا کیا کروں میں؟ حرام نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ کچھ بھی کر لیں، آپ کا ہی تو ہوں، وہ بولا۔ شٹ اپ پاگل، وہ مسکرائی اور مصنوعی خفگی سے بولی۔ وہ مسکراتی ہوئی بالوں کو اونچی پونی میں قید کر رہی تھی، چہرے پر بے حد پرکشش مسکان تھی، سیاہ کاٹن کے کرتے کے ساتھ نیلی جینس پہنے، پیروں میں نازک سی سیاہ جوتی تھی۔ حرام بی بی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ سکینہ نے سوال کیا۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ جی آنٹی، میں اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہوں، کھانا وہی کھاؤں گی، امی کو بتا دیجیے گا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چادر کندھوں پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دوست؟ کون سا دوست؟ اس کا تو ایک ہی دوست علی جو اب ترکی میں ہے، کس سے ملنے گئی ہیں؟ کیا پتہ کوئی نیا دوست بن گیا ہو، سکینہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، پر اتنی جلدی تو وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، دوست بنانے میں بھی وہ اتنی اچھی نہیں، کم ہی لوگ اس کو پسند آتے ہیں۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا سکینہ کہ آج کل اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی ہے؟ جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی، چلو اچھا ہے، کم سے کم اس فیز سے تو باہر نکلی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتے یہ بھوت پریت، آمنہ کہتے ہوئے اٹھی۔ حرام سر جھکائے پارک کے بینچ پر بیٹھی تھی، وہ ایک ہی نکتے کو سوچے جا رہی تھی کہ اسے محبت ہو چکی تھی اس شخص سے جس سے اسے گھن سی آتی تھی۔ وہ شخص روح میں جذب ہو چکا تھا، سانسوں میں چلتا تھا، اس کے نام پر دل دھڑکتا تھا، اس کی بھاری آواز اسے شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ اب اس کے ارد گرد موجود ہونے سے خوف نہیں آتا تھا، وہ قریب ہوتا تو تحفظ کے حصار میں خود کو پاتی تھی۔ حرام، اسے نرمی سے اسے پکارا۔ حرام کا دل تیزی سے دھڑکا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ وہ اس کے برابر میں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ حرام نے اس کے حلیے پر ستائشی نگاہ ڈالی، سفید جینس اور ہلکی نیلی شرٹ کی آستین کونے سے موڑ رکھی تھی، چہرے پر ہلکی شیو تھی، سر پر پی کیپ تھی، وہ پیارا لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، وہ بولی۔ ارحان جھمک گیا، مسکراتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا؟ اس نے پوچھتے ہوئے فائل پکڑی اور اسے کھولنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ایک دن میں MBA کر لیا؟
وہ حیرت سے بولی۔ میٹرک کے علاوہ ساری کی ساری جعلی ڈگریاں ہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ اف فرحان، کب سدھرو گے؟ تو کیا کرتا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی ممی کو میری کم تعلیم سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ فخر سے بتا سکتی ہیں کہ ان کا داماد MBA پاس ہے۔ جعلی ڈگریوں کے ساتھ وہ تب کر بولی۔ تو کیا ہوا، میں نے کون سا وزیر اعظم کا انتخاب لڑنا ہے جو میری ڈگریوں کی چھان بین ہوگی؟ صرف آپ کی ممی کو ہی تو راضی کرنا ہے۔ وہ مطمئن سا مسکرایا۔ حرام نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اگر ممی نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو، پھر ان سے کیا کہو گے؟ یہی کہ میرا بیلجیم میں ریسٹورنٹ ہے اور گھر بھی وہی ہے۔ وٹ، بیلجیم؟ جی، شادی کے بعد ہم وہی رہیں گے۔ ریسٹورنٹ کی تعمیر شروع کروا دی ہے، گھر بھی خرید لیا ہے۔ میں حرام کے پیسے سے نئی زندگی کا آغاز نہیں کروں گی، اور کیا ضرورت ہے اتنی دور گھر لینے کی؟ ہم پاکستان میں بھی تو رہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا سارا پیسہ یتیم خانوں میں جمع کروا دیا ہے۔ یہ پیسہ میرا اپنا ہے، حرام کا نہیں۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میرے بابا ایک خاندانی ذمہ دار تھے، وہ سب جو سردار نے قبضہ کر لیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا ہے، اور ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ میری جان کو خطرہ ہے۔ اچانک تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ کر ان کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے، وہ مجھے ایسے تھوڑی چھوڑیں گے۔ اب بھی 3 لوگوں کو ڈوج دیکھ کر 4 جگہ سے حلیہ تبدیل کر کے یہاں آیا ہوں، اور مجھے پکڑنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ خیر، یہ سب چھوڑیں، کھانا کھایا آپ نے؟ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں۔ آپ گاڑی لائے ہیں؟ حرام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ نقاب کر لیں، وہ آس پاس دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ الجھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا میری عزت کو کوئی دیکھے۔ یہ دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ لیں، چلے آگے آ جائیں آپ۔ وہ بول رہا تھا، وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا دی۔ عورت کو مرد کی طرف سے ملنے والا سب سے قیمتی تحفہ عزت ہے۔ حرام سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی، وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میری بلی چھوٹے سے بچے کی طرح کھانا کھا رہی ہے، اس نے پیار سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم بھی کھاؤ۔ کھا رہا ہوں، اپنی پلیٹ پر جھکا۔ تم نے سچ میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ کسی خدشے کے تحت وہ بولی۔ حرام، میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمام غیر قانونی کام چھوڑ دیے ہیں۔ حرام نے مطمئن سی سانس خارج کی۔ اور شراب وغیرہ؟ کسی خیال آتے ہی اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، وہ بھی۔ اس نے نظریں چرائی۔ میری قسم کھا کر کہو نا کہ شراب بھی چھوڑ دی ہے۔ چھوڑ دی ہے نا؟ وہ تنگ کر بولا۔ تو کھاؤ قسم اور بولو کہ چھوڑ دی ہے۔ میں نہیں کھا رہا، وہ چڑھ کر بولا۔ دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ حرام کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارحان نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، حرام بظاہر غصے سے بولی۔ کچھ نہیں، آئی ایم سوری، میں کوشش کر رہا ہوں۔ پینا کم کر دی ہے، جب تک آپ آئیں گے تب تک مکمل طور پر چھوڑ دوں گا۔ وہ تو چھوڑ ہی دو گے میرے قبضے میں آنے کے بعد، وہ دونوں جما کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ سنڈے کو ممی سے ملوا رہی ہوں میں تم کو۔ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا؟ انہوں نے تمہیں ایک بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی سرسری سا، اور تمہارا نیا لک بالکل الگ ہے، وہ تمہیں بالکل نہیں پہچانے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ دونوں اس وقت ارحان کے فلیٹ میں موجود تھے۔ یہ پھانسنا ڈالنا ضروری ہے کیا؟ وہ منمنایا۔ یہ پھندا نہیں، ٹائی ہے ارحان، وہ ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے بولی۔ لیکن میرا دم گھٹ رہا ہے اس میں، کچھ وقت بعد عادت ہو جائے گی۔ حرام نے اس کا اعتراض رد کیا۔ ممی کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ کیسے؟ مجھے پتا ہے نا۔ بتاؤ کیسے؟ حرام نے اسے گورا۔ السلام علیکم آنٹی، ہاؤ آر یو لکنگ گارجیس۔ ارحان نے حرام کے سکھائے گئے لب و لہجے میں کہا۔ حرام نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ پھر چہرے پہ مسکرا سے جا کر بیٹھ جانا ہے، صرف اسی کا جواب دینا ہے جو وہ پوچھیں گے۔ اس نے کوئی چوتھی بار یہ سب دہرایا تھا۔ گڈ مائی بوائے۔ حرام نے اس کی اکتائی ہوئی شکل کو محبت سے دیکھا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ اکتاہٹ فوراً غائب ہوئی، چہرے پر اس کی محسوس مسکراہٹ پھیل گئی، چہرے کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ صدام اور باقی لڑکے کہاں ہیں؟ صدام کو تو میں نے لاہور بھیج دیا تعلیم مکمل کرنے۔ باقی لڑکوں میں کچھ صدر کر کاموں میں لگ گئے اور کچھ نے دوسرے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ویسے تم بھی دوبارہ تعلیم مکمل کر سکتے ہو۔ نہیں، میں MBA کر چکا ہوں، آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں فی الحال۔ حرام ہنس پڑی۔ اس نے آتے ہوئے ارحان کی فرمائش پر پالک گوشت بنایا تھا، اب وہ روٹیاں بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ارحان کاؤنٹر کے قریب کھڑا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ ایسے نکموں کی طرح کھڑے ہو کر مجھے نہ گھورو، سیلڈ ریڈی کرو، شاباش۔ پر پیاز میں نہیں کاٹوں گا، اس نے پہلے ہی خبردار کیا اور فریج سے سبزیاں نکال کر دھونے لگا۔ حرام نے مسکراتے ہوئے
اسے دیکھا، سادہ دل اور معصوم حرکتیں، یہ 6 فٹ 1 انچ کا بچہ اسے بے حد پیارا لگتا تھا۔ ارحان کی پرکش شخصیت، معصوم مسکراہٹ اور سادگی بھری باتوں نے 2 ملاقاتوں میں ہی آمنہ کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت نے ان کو ذرا بھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ عیسیٰ نگر کا وہی بدنام ترین شیطان ہے جسے عشق نے بدل دیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ آمنہ کے آ جانے کے بعد بھی اس کی باتوں پر ہنستی مسکراتی اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی۔ سنہرے اور سرخ لہنگے میں حرام بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارحان مشکل سے اسے سے نظریں ہٹا پا رہا تھا۔ نگاہیں بار بار اس کے سجے سورے روپ پر جا ٹھہرتی۔ یہ احساس روح پرواں تھا کہ سجا سورا روپ اب ساری زندگی کے لیے اس کی دنیا کو حسین بنانے والا تھا۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے وہ ہر چند لمحے بعد بے خودی سے اسے تکنے لگتا۔ ارحان کی اس معصومانہ اظہار مسرت پر حیران دل ہی دل میں مسکرا کر رہ جاتی۔ وہ ایک خوبصورت سے گھر میں رہتے تھے۔ ارحان کا ریسٹورانٹ گھر سے چند میل کی دوری پر تھا۔ وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ گڈ ایوننگ مائی لائف، ارحان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ یہ گلاب میرے گلاب کے لیے ایک زہریلے کانٹے کی طرف سے۔ کانٹا کس کو کہا؟ حرام نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے مسٹر جارج کو کہا، ان کے باغیچے سے ہی تو لایا ہوں، مطلب ان کی طرف۔ بس چپ، جس دن ان کو پتہ چل گیا نا کہ تم نے ان کے باغیچے سے روز ایک گلاب توڑ کر لاتے ہو تو تمہیں پوچھیں گے، میں بھی ان کو پوچھ لوں گا۔ پھر وہ شرارت سے بولا اور اس کے کندھے سے سر ہٹایا۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، حرام نے کہا۔ ہو جاؤں گا۔ وہ سنک پر رکھے خالی کپ دھونے لگا۔ اف چھوڑو خانو، پہلے اتنا تھک کر آتے ہو پھر یہاں لگ جاتے ہو۔ جاؤ تم، میں کر لوں گی۔ میں تو نہیں تھکتا، سارا دن آپ کا نام میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور تھکن جاتی رہتی ہے۔ تبھی تم نے ریسٹورانٹ کا نام حرام پیلس رکھا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ تھینک یو حرام۔ وہ کس لیے؟ حرام نے پوچھا۔ ارحان کپ سٹینڈ پر رکھ کر پلٹا اور اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری زندگی میں آ کر مجھے انسان بنانے کے لیے، مجھے میری زندگی سے محبت کرنا سکھانے کے لیے آپ میری جنت ہیں، آپ میرا سکون ہیں۔ سارے دن کی تھکن آپ کی ایک جھلک سے مٹ جاتی ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئی ہیں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ حرام پرسکون سے مسکرا دی۔ خوش قسمت تو میں ہوں کہ جو تم جیسا محبت کرنے والا ہمسفر ملا۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر رشتہ اور انسان مکمل اور خاص ملے۔ جو عام انسانوں اور رشتوں کو سنوار کر خاص اور مکمل بنائے جائے تو زندگی اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا گا۔ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔